بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خمس کے حوالے سے ایک مسئلہ آیت اللہ سیستانی نے حال ہی میں بیان فرمایا ہے، شاید تبدیل ہو گیا ہے اس لیے یا پچھلے مسئلے کو زیادہ واضح طور پر بیان کیا ہے، اور اس کا تعلق مغربی دنیا والوں سے زیادہ ہے جہاں عام طور پر مارگیج پر چیزیں خریدی جاتی ہیں اور قرضے پر مکان لیا جاتا ہے یا گاڑیاں خریدی جاتی ہیں یا دوسرا گھر کا فرنیچر وغیرہ خریدا جاتا ہے۔ تو آیت اللہ سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے مکان کے لیے یا گاڑی کے لیے یا اس ایسی کوئی بھی چیز خریدنے کے لیے کہ جو آپ کے ذاتی اور گھریلو استعمال کی ہے اور آپ اسے مسلسل استعمال کر رہے ہیں، وہ آپ کے پاس موجود بھی ہے، مثلا مکان میں آپ خود رہ رہے ہیں، گاڑی آپ خود استعمال کر رہے ہیں، گھر کا سامان آپ نے خریدا ہے جسے آپ خود استعمال کر رہے ہیں، ایسی جتنی چیزوں کے لیے قرضہ لیا گیا ہے، تو نہ صرف یہ کہ ان چیزوں پر خمس نہیں ہوتا ہے بلکہ جتنا قرضہ لیا گیا ہے اگر سال کے آخر میں آپ کے پاس اس سے کم بچت ہے یا اس کے جتنی بچت ہے تو اس بچت پر بھی خمس دینا واجب نہیں ہوگا۔ اب میں ایک مثال کے ذریعے سے آپ کے سامنے بات زیادہ واضح طور پر پیش کروں۔ مثلا فرض کیجئے کہ کسی نے 10 لاکھ کا قرضہ لیا ہے اور مکان خریدا اس نے، اس مکان میں وہ خود رہ بھی رہا ہے۔ اگر رہ رہا ہے تو ایسی صورت میں جب اس کی خمس کی تاریخ آ جاتی ہے تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کے پاس کوئی بچت ہے یا بچت نہیں ہے۔ اگر فرض کریں کہ بچت نہیں ہے تو ویسے ہی خمس نہیں ہوگا، لیکن ہم فرض کر لیتے ہیں کہ اس کے پاس 1 لاکھ کی بچت ہے تو 1 لاکھ پر عام طور پر 20,000 خمس نکالنا چاہیے، مگر چونکہ اس نے 10 لاکھ کا قرضہ لیا ہوا ہے ایسے مکان کے لیے کہ جس میں وہ خود رہ رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس 1 لاکھ پر اس کو خمس نہیں دینا ہوگا۔ 1 لاکھ میں سے 1 لاکھ پر جو خمس نہیں دینا ہے، 10 لاکھ میں سے 1 لاکھ نکال لیے جائیں تو اب بھی 9 لاکھ کی گنجائش اس کے پاس ہے، یعنی 1 لاکھ کا ایکسپشن اس کو مل گیا۔ آئندہ سال میں، اگلے سال میں اگر اس کے پاس یہ رقم بڑھ کر 2 لاکھ ہو جاتی ہے، جو اس کی بچت ہے، جو اس کی سیونگز ہیں، اگر یہ 2 لاکھ بھی ہو جاتی ہے تو آئندہ سال میں بھی اس کو خمس نہیں دینا پڑے گا۔ مثلا اس نے مکان کے لیے قرضہ لیا تھا 2018 میں، 10 لاکھ کا قرضہ تھا، 2019 میں اس کے پاس 1 لاکھ کی بچت ہوئی، تو چونکہ 10 لاکھ کا قرضہ لیا ہوا تھا لہٰذا 1 لاکھ پر اس کو خمس نہیں دینا ہے۔ پھر 2020 میں پھر دوبارہ اس کے پاس 1 لاکھ کی بچت ہو گئی، تو پچھلے 1 لاکھ اس کے پاس پڑے ہوئے تھے اور 2020 کے 1 لاکھ مزید اس کے پاس جمع ہو گئے، 2 لاکھ ہو گئے، تو ان 2 لاکھ روپوں پر بھی یا 2 لاکھ ڈالر پر بھی خمس نہیں دینا ہوگا، اس لیے کہ قرضہ کل 10 لاکھ کا ہے۔ تو جب تک کہ 10 لاکھ کی رقم اس کے پاس ہو اس وقت تک اس کو ایکسپشن ملتا رہے گا اور اس کو خمس دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ایکسپشن ہو سکتا ہے کہ پہلے ہی سال اس کو مل جائے، یعنی اگر فرض کریں کہ 10 لاکھ کا قرضہ لیا تھا اور 1 سال کے بعد، یعنی 2018 میں قرضہ لیا تھا اور 2019 میں ہی اس کے پاس 10 لاکھ کی سیونگز ہو گئی، بچت ہو گئی، تو پورے 10 لاکھ پر اس کو خمس نہیں دینا ہے۔ اور اگر فرض کیجئے کہ 2 لاکھ، دوسری مثال میں پیش کرتا ہوں کہ فرض کیجئے 2018 میں اس نے قرضہ لیا تھا 10 لاکھ، 5 لاکھ کی بچت ہوئی 2019 میں اور 5 لاکھ کی بچت ہوئی ہے 2020 میں، تو نہ 2019 میں اس کو خمس دینے کی ضرورت ہے نہ 2020 میں اس کو خمس دینے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ 2019 میں اس کے پاس 5 لاکھ بچے تھے، 10 لاکھ میں سے 5 لاکھ مائنس ہو گئے جو ایکسپشن کہلائے گا، اور پھر 2020 میں اس کے پاس 5 لاکھ کی بچت ہو گئی، تب بھی 10 لاکھ سے زیادہ نہیں ہوئی اس کی بچت، اس کی سیونگز 10 لاکھ سے زیادہ نہیں ہوئی، تو ایسی صورت میں اس کو پھر دوسرے سال بھی ایکسپشن مل جائے گا اور دوسرے سال بھی اس کو خمس نکالنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ مگر یہ ذہن میں رہے کہ یہ مسئلہ
ان مقامات پر کام آئے گا کہ جہاں پر کسی نے کوئی چیز خریدی ہو اور وہ اسے استعمال کر رہا ہو اور اب بھی اس کے استعمال میں وہ چیز موجود ہو، چاہے وہ مکان ہو، چاہے گاڑی ہو، یا گھر کا فرنیچر ہو، یا اسی طرح کی دوسری کوئی چیز ہو جس کو وہ خود اب بھی استعمال کر رہا ہو، تو جتنا قرضہ اس نے لیا تھا اس پورے کا ایکسیپشن اس کو مل سکتا ہے. اور یہ ایکسیپشن ضروری نہیں ہے کہ پہلے سال ملے، بلکہ 4 سال، 8 سال، 10 سال، جب تک کہ وہ رقم پوری نہیں ہو جاتی اس وقت تک اس کو یہ ایکسیپشن ملے گا، اور اس وقت تک اس پر قرضے کی مقدار کی رقم کے برابر خمس دینا واجب نہیں ہوگا. یہ مسئلہ مغربی دنیا میں زیادہ پیش آتا ہے، مگر ہمارے جیسے ملکوں میں بھی جو افراد مکان کے لیے قرضہ لے رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ مسئلہ بہت اہم ہو سکتا ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللهم صل على محمد وآل محمد.